اللہ اللہ اللہ۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: اعتکاف واجب، اعتکاف نفل اور اعتکاف سنت۔ اعتکاف نفل تو ہوتا ہے کہ جب بھی انسان مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لے۔ نفل اعتکاف کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کسی قسم کی، نہ کوئی وقت کی قید ہے اور نہ ہی کوئی اور شرط ہے۔ اعتکاف واجب ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان منت مانے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اعتکاف بیٹھوں گا، تو اگر وہ کام ہو جائے، اس کی منت پوری ہو جائے تو اعتکاف بیٹھنا لازم ہو جاتا ہے۔ اعتکاف واجب کی مدت کم سے کم 24 گھنٹے ہے۔ کوئی اس سے کم کی بھی نیت کرتا ہے اسے 24 گھنٹے پورے کرنے پڑتے۔ ایک دن کے اعتکاف کی نیت کی تو وہ اعتکاف اس کا غروب آفتاب سے شروع ہوگا، ایک دن پہلے یعنی کہ غروب آفتاب سے شروع ہوگا اور اگلے دن غروب آفتاب پر ختم ہوگا۔ اور اعتکاف واجب کے لیے روزہ بھی ضروری ہے، چاہے نیت صرف اعتکاف کی ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کے گھر میں بیٹھوں گا، اعتکاف کروں گا، تو واجب اعتکاف کے اندر روزہ یہ خود بخود شامل ہو جاتا ہے۔ روزے کی نیت نہیں بھی کی تب بھی روزہ رکھنا پڑے گا۔ غروب آفتاب سے شروع ہوگا، اگلے دن کا وہ روزہ رکھے گا اور غروب آفتاب پر ختم ہوگا کہ اگلے دن جب مغرب کا وقت ہو جائے گا، سورج غروب ہو جائے گا، روزہ بھی کھل جائے گا، اعتکاف بھی پورا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کئی دن کی نیت کی ہے، 2 دن 4 دن، تو اسی طرح وہ پورے کرے گا۔ سنت اعتکاف جو ہے وہ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتا ہے۔ سنت اعتکاف 10 دن کا ہے، چونکہ اس میں روزہ خود بخود فرض ہوتا ہے اور اعتکاف جو ہے یہ کرنا ہے۔ سنت اعتکاف نہ اس سے کم ہے نہ اس سے زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے 1 ماہ کا اعتکاف بھی ثابت ہے، 20 دن کا اعتکاف بھی ثابت ہے، لیکن آپ کی سنت جو عام طور پر آپ کا معمول تھا وہ 10 دن کے اعتکاف کا تھا، تو ان سنت اعتکاف جو ہے وہ 10 دن ہے۔ یہ ہے تو سنت، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے کہ جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ فرمایا ہے، کبھی اس کا ناغہ نہیں فرمایا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی سنتیں ہیں ان تمام سنتوں میں یہ وہ واحد سنت ہے کہ جس کی قضا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، یعنی 1 سال اگر آپ کا اعتکاف رہ گیا ہے سفر جہاد کی وجہ سے تو آپ نے آئندہ سال اس کی قضا بھی لوٹائی اور اپنا اعتکاف بھی فرمایا، یعنی 20 دن کا اعتکاف آپ نے فرمایا، جو آپ کی زندگی مبارک کا، حیات طیبہ کا آخری ماہ رمضان تھا، اس رمضان میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا ہے، دوسرے عشرے کا اور تیسرے عشرے کا۔ یہ جو سنت اعتکاف ہے اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ پاک اسے 3 خندقیں جہنم سے دور کر دیتا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ 1 خندق کی لمبائی چوڑائی آسمان و زمین کا جتنا فاصلہ ہے اتنی اس کی لمبائی چوڑائی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ آسمان سے زمین تک کا کتنا فاصلہ ہے، اب کتنی بڑی خندق ہوئی، اور 1 نہیں 2 نہیں 3 خندقیں 1 دن کے اعتکاف کی وجہ سے اللہ پاک جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ تو جس نے 10 دن کا اعتکاف کیا وہ جہنم سے کتنا دور ہوا۔
اور آپ کو معلوم ہے کہ انسان جہنم سے جتنا دور ہوتا جاتا ہے وہ جنت کے اتنا قریب ہوتا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جہنم سے اتنا دور ہو جائے گا اور جنت کے اتنا قریب ہو جائے گا۔ اور ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو سنت اعتکاف کرتا ہے، 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ پاک اسے 2 حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ عمرہ کرنا، عمرے کا ثواب پانا یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ پھر ہم عمرہ کرتے ہیں، یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ مقبول ہے یا مردود ہے، لیکن جس نے سنت اعتکاف کیا، 2 مقبول عمرے اور 2 مقبول حج، اس کا ثواب اسے مل گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے کتنے جو ہے وہ فائدہ ہوا۔ اسی طرح اعتکاف کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ اس طرح ہے کہ جس طرح کوئی انسان کسی سخی کے در پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، اس کے در پہ بیٹھ جاتا ہے، اب بیٹھنے والے کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، اور پھر سخی بھی اللہ جیسا کہ اللہ کے در پہ آ کے بیٹھ گیا ہے کہ مولا اپنے گھر آنے والوں کو، انسان کوئی شریف النفس انسان بھی اپنے گھر آنے والے کو خالی واپس نہیں لوٹاتا، اسے حیا آتی ہے، تو مجھے کیسے خالی لٹائے گا؟ میں تیرے در پہ آیا ہوں اپنی مغفرت کے لیے، اپنی بخشش کے لیے، اور تجھ کو راضی کرنے کے لیے کہ تیری ذات راضی ہو جائے مجھ سے۔ تو جو انسان خلوص نیت کے ساتھ اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے ضرور نوازتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اتنی رحمت، ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ سب پر رحمت ہوتی ہے، کوئی اللہ کی رحمت سے کوئی بدبخت ہی ہوگا جو محروم ہوتا ہوگا۔ سب کو حصہ بقدر جسہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق حصہ ملتا ہے، لیکن اللہ کے گھر بیٹھنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے، ان کو کتنا حصہ ملے گا؟ تو اس لیے جو ہے وہ سنت اعتکاف جو شخص بھی کر سکتا ہو، کوشش کر کے ضرور کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آخری عشرے کو محفوظ بنانے کا اور آخری عشرے میں گناہ سے بچنے کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ اب دیکھیں اس عشرے کے اندر کوئی لغو کام ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی بد نظری ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی غیبت ہو جائے، کوئی چغلی ہو جائے، یہ بڑے خطرے کی بات ہے، یہ بہت خطرے کی بات ہے بھائی جی۔ تو اب کیسے محفوظ ہوں، کیسے حفاظت کریں؟ بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے گھر آ کے پڑ جائیں، اللہ کے گھر بیٹھیں گے، بد نظری سے بچ جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ موبائل فون نہ رکھیں۔ ہاں جی، بہتر طریقہ یہ ہے اعتکاف بیٹھنے والے اپنے سیل فون سے دور رہیں۔ سیل فون اگر ساتھ رکھا ہے تو پھر کیا فائدہ ہوا ہے؟ اگر بامر مجبوری بھی ہے، کوئی پیغام پہنچانا ہے، کوئی بلانا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ دوسرا موبائل، سکرین کے بغیر والا موبائل، اپنا کی پیڈ والا موبائل، وہ اپنا یوز کرے، کہ جس کو ضرورت کے لیے، ضرورت کے وقت آن کریں، اس سے کال کریں اور اس کو بند کر دیں۔ کوئی چیز گھر سے منگوانی ہے، ویسے مطلب میسیج چیک کرنا، میسیج بھیجنا اور موبائل کو وقت دینا، یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ اس کا اتنا بے مروت انسان جو کہتا ہے کہ ماہ رمضان بھی شروع ہوا، لیکن یا اللہ میرے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ میں تیری طرف توجہ کروں، پھر آخری عشرہ پھر اللہ کے گھر آ کے بیٹھ گیا، تب بھی وہ کہتا ہے مولا میری مجبوری ہے کہ میں نے جو ہے وہ دوسرے تیری مخلوق کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ میں نے وقت گزارنا ہے، اور فضول کا وقت۔
تو اس لیے موبائل فون کا استعمال نہ کریں، اللہ کے گھر بیٹھیں گے بد نظری سے بچ جائیں گے، اور اسی طرح کسی کے بارے میں ٹو نہ کریں، غیبت سے بچ جائیں گے، ہاں جی، کوئی حال احوال لینے کی کوشش نہ کریں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھائی میں اعتکاف بیٹھنے لگا ہوں، خیال رکھنا، وقت دینا، چکر لگاتے رہنا، ہاں جی، بھائی ایسا آدمی ذرا غور کرے کہ وہ اعتکاف کس مقصد کے لیے بیٹھ رہا ہے۔ اگر وہاں وہ کہتا ہے کہ بھائی میں بور ہوتا رہوں گا، کچھ وقت مجھے بھی دیا کرنا، بور ہونا ہے، تو بھائی اگر اللہ کے گھر میں بھی بور ہونا ہے، ہاں جی، تو پھر دل کہاں لگنا ہے، پھر کیسے دل لگے گا؟ اس لیے بھائی اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کوشش کر کے اس آخری عشرے کا اعتکاف جو ہے وہ ضرور کرے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ادا ہے اور وہ عبادت ہے۔ اب عبادتیں تو ہم کئی کرتے ہیں، نفل پڑھنا بھی عبادت ہے، روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، ہاں جی، صدقہ کرنا بھی عبادت ہے، ذکر کرنا بھی عبادت ہے، تلاوت کرنا بھی عبادت ہے، کتنی ساری عبادتیں ہیں، لیکن ان تمام عبادتوں میں یہ وہ واحد عبادت ہے کہ جو پورے سال میں صرف ان 10 دنوں میں ادا کی جا سکتی ہے۔ 365 دنوں میں صرف یہ 10 دن ہے، باقی 355 دن میں یہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ اگر باقی دنوں میں آپ اعتکاف فرمائیں گے تو وہ نفلی اعتکاف ہوگا، سنت اعتکاف نہیں ہوگا۔ سنت اعتکاف صرف ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے 10 دنوں میں ہوتا ہے، آخری عشرے میں یعنی پورے عشرے کا ہوتا ہے۔ جو بھائی 3 دن کا اعتکاف بیٹھتے ہیں، بیٹھنا چاہیے جتنا وقت ہو جائے، چلو آخری 3 دن وہ اللہ کے گھر میں گزاریں، یہ اللہ کے گھر میں ایک لمحہ بھی گزر جائے بھائی وہ غنیمت ہے، وہ بھی بیٹھنا چاہیے ضرور، ہاں جی، اگر پورے 10 دن نہیں بیٹھ سکتے تو، لیکن اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اب 10 دن کا نہیں اعتکاف کر سکا تو اب 3 دن کا کرے گا۔ بھائی 10 دن کا نہیں کر سکا، وہ 8 دن کا کر سکتا ہے، 5 دن کا کر سکتا ہے، 6 دن کا کر سکتا ہے، 7 دن کا کر سکتا ہے، 4 دن کا کر سکتا ہے۔ 10 دن کے بعد جتنا بھی اعتکاف ہوگا وہ نفل اعتکاف ہوگا۔ تو نفل اعتکاف 3 دن کا بھی ہوتا ہے، 2 دن کا بھی ہوتا ہے، 4 دن کا بھی ہوتا ہے، جتنا وہ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے گھر میں گزارا جا سکتا ہو اتنا گزارنا چاہیے۔ باقی لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جو پردے لگائے جاتے ہیں، بعض جگہ پابندی ہوتی ہے کہ پردے نہیں لگانے، اور بعض جگہ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر پردے نہیں لگائے گئے تو اعتکاف ہی نہیں ہوگا۔ یہ دونوں باتیں اعتدال سے ہٹ کے ہیں۔ اعتکاف کا تعلق مسجد میں 10 دن گزارنے سے ہے، پردوں سے نہیں ہے۔ پردے لگا لیں تب بھی ٹھیک ہے، اس میں نہیں ہونا چاہیے کہ لازمی نہیں۔ اگر کہیں کوئی انتظام کی وجہ سے پابندی ہے یا کہیں مجمع زیادہ ہوتا ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے پردے منع ہیں، نہ یہ ہے کہ پردے ضروری ہیں۔ بھائی جیسے آپ کو مناسب حالات وقت ہے اس کے مطابق، ہاں اتنا ضرور ہے کہ یہ جو پردے لگائے جاتے ہیں یہ آرام کے لیے، کہ بھئی اگر معتکف چونکہ اس نے عبادت میں زیادہ وقت گزارنا، اب کسی وقت اس نے آرام کرنا ہے تو باقی نمازی جو ہیں مسجد میں تو اس کے آرام میں خلل نہ پڑے، تو وہ آرام جو ہے وہ کر سکے، ہاں جی۔ لیکن اگر ان پردوں کو استعمال کیا جاتا ہے گپ شپ کے لیے، جس طرح کے عموماً دیکھا جاتا ہے کہ 2 احباب آ جاتے ہیں، پردہ گرا دیتے ہیں، اب بیچارے باہر کے جو لوگ آئے ہیں جو نماز پڑھنے، وہ نماز میں پڑھ رہے ہیں، وہ عبادت کر رہے ہیں، لیکن یہ معتکف گپے مار رہے ہیں، یہ باتیں کر 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 کے بس سو جاتا ہے، ہاں جی۔ تو بھائی مسجد میں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم ہر قسم کے گناہ سے بچ جائیں۔ اگر مسجد میں بیٹھ کر بھی گناہ کرنا ہے تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ تو بھائی اس لیے جس سے ہو سکے وہ ضرور اعتکاف بیٹھے۔